اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ سعودی عرب اور قطر اور متحدہ امارات اور بحرین اور کویت نے ایران کے حملے کے اسرائیل کے بعد ان کی سٹیٹمنٹ کیا آئی ہیں، ان کی تفصیلات بتائیں گے۔ ہم معذرت خواہ، ہم نے پچھلے ویلاگ میں روس کے بارے میں اور آپ لوگوں کے جو دنیا ایشیا میں جو ہے ان کے رد عمل دینے سے ہم نہیں بتا سکے۔ اس ویلاگ میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ تمام ممالک کے رد عمل اور ان کی تفصیلات بتائیں گے۔ اگر ایران پر اسرائیل حملہ کرتا ہے تو پھر اسلامی ممالکوں کا کیا رد عمل آئے گا، اور اس کے ساتھ عراق کا خاص رد عمل کیا آئے گا، عراق نے کون سا سخت رد عمل دیے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایم ایس نیوز ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ایران اور اسرائیل کی جنگ کے بارے میں اپنی رائے یا سعودی عرب اور دیگر ممالک کے بارے میں اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو نیچے کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، ہم آپ کی رائے کا احترام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کو سعودی عرب کی جانب سے اور اپنا اور بحرین اور UAE کی جانب سے اور بحرین کی جانب سے جو رد عمل ہے، ان ممالک کے درمیان میٹنگ ہوئی اور ان ممالکوں نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کو ایران کے ساتھ اس جنگ میں استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، اور سختی سے اس پر کہا ہے کہ ان ممالک کو کشیدگی کم کرنی چاہیے اور لبنان میں حالات بند۔ اس سے پہلے لبنان کے وزیر صحت نے بھی بہت افسوس کے بیان دیتے ہوئے کہا کہ جنگ بندی کو ضروری ہے کیونکہ یہاں بچے اور عمارتوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ اب آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ چائنا نے اپنا قطر اور سعودی عرب اور ایران کے درمیان بہت لمبا کشیدگی چلا، ان کے درمیان مذاکرات ہوئے اور ایران نے سعودی عرب میں اپنا سفارت خانہ اور سعودی عرب نے ایران میں اپنا سفارت کھولا، اور ان ممالکوں کے درمیان پہلی بار اور شہزادہ سلمان نے جو اس پر کھولا، اس سے پہلے شہزادے نے جو پریس ایک انٹرویو میں دیا وہ بہت افسوسناک تھا۔ مجھے اس بیان سے زیادہ امید نہیں تھی کیونکہ شہزادہ جو تھا اس نے کہا کہ میں اپنی عوام اور اس پر سوچتا ہوں، مجھے فلسطین سے کچھ نہیں۔ اس بیان کے بعد مجھے بہت افسوس ہے۔ ایسے بیان دینے جو مسلمان ممالک جو سب سے زیادہ طاقتور ہیں ان کا بہت اثرات پہنچتا ہے اور امت مسلمہ کو بہت اس میں افسوس ہوتا ہے، غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ قطر نے بھی کہا ہے کہ ہم ایران میں جنگ کے لیے اسرائیل کو یا امریکہ کو اپنی زمین استعمال کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ امارات نے بھی یہی کہا اور بحرین نے بھی کہا اور کویت نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم اپنی زمین استعمال کرنے کے لیے ایران کو نہیں دیں گے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، عراق نے تو بہت سخت رد عمل دیتے ہوئے کہ عراق نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے اپنا یا امریکہ نے کچھ حرکت کی ایران کے خلاف تو ہم وسط ایشیا سے ایک بوند بھی تیل کہیں نہیں جانے دیں گے، اور یہ بیان یورپ اور دیگر میں ایسے گزرا جیسے ان پر طوفان گزرا ہو، کیونکہ وسطی ایشیا کا جو تیل ہے وہ تمام ممالک میں جاتا ہے۔ اگر یہ جاتا ہے تو سب سے فائدہ تو آپ کو روس کا ہوگا۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، آپ جانتے ہیں ہر ملک کا اپنا مفاد اور ذاتی مفاد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ آپ کے علاقے کے ہر گھر کا کچھ نہ کچھ ایک دوسرے سے مفاد ہوتا ہے۔ اگر دو آپس میں علاقے والے لڑتے ہیں تو علاقے والے سب سے پہلے ان دونوں میں صلح کرانے کی پیشگوئی کرتی ہیں، ساتھ کسی کا نہیں دیتا، کیونکہ وہ ان کے ساتھ بھی تعلقات ہوتے ہیں، ان کے بھی ساتھ تعلقات ہوتے ہیں۔ اسی لیے شام کی جانب سے کوئی رد عمل نہیں آیا، شام اور عراق نے دیا، اور لبنان میں آپ جانتے ہیں ایک اردگن میرے ذہن سے کہ نکل رہا تھا، اب یاد اردگان ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ ہوتا ہے اور آذربائیجان بھی اسرائیل کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن روس نے کہا ہے کہ اسرائیل اور ایران کے معاملے پر بہت تشویش اظہار کیا، لیکن اس سے پہلے بھی روس نے بہت سخت رد عمل دیا تھا کہ فوجیں نکال جائیں۔ اس سے پہلے صدر پیوٹن نے بہت سخت بیان دیا تھا جو بہت ہی خطرناک بیان تھا، وہ یہ تھا کہ اگر امریکہ یورپ یہ سوچتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہتھیار استعمال کریں گے تو ہم ہاتھ پر
اس پر سب سے خطرناک بیان دے کہ ہم نیوکلیئر ہتھیار بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور پیٹن کا بہت سخت رد عمل آیا تھا۔ اب ترکی کی جانب سے بھی یہی رد عمل ہے، اور پاکستان کی جانب سے بیان آئے نہ آئے اس کا تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ ویسے بھی شیئر کر دیتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے ابھی تک تو کوئی خاص بیان نہیں آیا۔ جیسے نون لیگ کے وزیر کہتے ہیں کہ عمران خان اسرائیل کا معاملہ کے، لیکن پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ فلسطین اور لبنان کے حق میں احتجاج کرنے اور اسرائیل کے خلاف احتجاج کرنے میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ جماعت اسلامی کے سینٹر مشتاق احمد کو گرفتار کیا گیا اور اسے جیل میں اور اس کی اہلیہ کو بھی گرفتار کیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں اس کے بعد ایران کے سپر لیڈر نیتن خان نے کہا کہ اگر اسرائیل میں ہمت ہے تو وہ ہم پر حملہ کرے۔ اس نے اب خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کچھ پانے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ ایران کے سپر لیڈر نے کہا کہ اگر اسرائیل ہم پر حملے کرنے کا بھی سوچے گا یا اسرائیل نے کچھ تھوڑا بھی حملہ کیا تو اس سے بھی زیادہ سخت رد عمل دیا جائے گا، اور ایران کی فوج کی جانب کے ترجمان کی جانب سے بھی یہ بیان دہرایا گیا۔ دوستو، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایران پاکستان، چائنا اور بھارت کے درمیان لگتا ہے، اور ترکی کے ساتھ اگر سعودی عرب مثال کے طور پر ایران پر بھی حملہ کرتا ہے تو سب سے زیادہ افیکٹ پاکستان پر بھی اور پاکستان کی معیشت اور دنیا کے اثرات ہوں گے۔ اور دیکھیے کہ چائنا بھی اس پر قوت پہنچ سکتا ہے اور روس بھی، اور یہ بہت بڑی عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے، اور کیونکہ اس جانب سے بہت بڑا خطرہ ہے کہ عالمی جنگ چھڑنے سے ہم نے آپ کو پہلے جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے ولاگ بنا دیے اور اس میں آپ کو کہا تھا کہ ایک جنگ عظیم 20 ملین لوگ قتل ہوئے اور ایک میں 120 یا 80 ملین لوگ قتل ہوئے ہیں، اور بہت سے لوگ قتل عام ہوئے ہیں، اور کئی لوگ مثال کے طور جو زخمی ہو گئے، جن کی ٹانگ گئی، جس کی آنکھ گئی، سر گیا، پاؤں دو ٹوٹ گئے، ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ لوگ تو بہت ہی زیادہ تھے۔ آپ لوگوں کے ساتھ وہ انفارمیشن ہم نے شیئر کر دی، آپ وہ ہمارے ویڈیو میں سے دیکھ سکتے ہیں۔ MS نیوز کی ناظرین، ہم نے آپ کو اسلامی ممالک کا رد عمل بتایا اور جو ایران کی جانب سے پابندیاں اور دیگر ایشوز پر آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے یہ انفارمیشن شیئر کی۔ ہم آپ لوگوں کو جنگی حالات یا ایسے معاملات ہوں گے تو آپ لوگوں کو انفارمیشن بائی انفارمیشن دیتے رہیں گے۔ ہمارا ہی کام ہے آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچانا اور آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن پہنچانا۔ اس سے پہلے ولاگ میں نے ایران کا حملہ اور اس کی نقصان اور اس کی تفصیلات بتائی تھی۔ اس ولاگ میں اسلامی ممالک اور ایران اور دیگر ممالک نے سرزمین استعمال نہ کرنے کی وہ آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی، اور روس کا بھی رد عمل۔ اور اس سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بات بھی میں بتانا چاہوں گا کہ اس سے پہلے ایران نے حملے کرنے سے پہلے کہ روس کا ایک اہم شخصیت جو ایران سے ہو کر گئی ہے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے شیئر کی۔ MS نیوز کی ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کامنٹ کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، یہ آپ کی مرضی ہے، ہم آپ سے گزارش ہی کر سکتے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔